ملکہ بلقیس ایمان لانے کے لیے وہاں سے چلی، اور چلتے چلتے وہ اب تھوڑے فاصلے پر رہ گئی تھی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تمام لشکریوں کو لے کر آ رہی تھی۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ آپ نے فرمایا اے میرے درباریوں، کون ہے تم میں سے یأتینی بعرشها جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں پر لے آئے۔ 7 وہ تالوں میں جب وہ نکلی تو 7 محلوں میں 7 تالے لگائے، اور اس میں ایک فوج بٹھا کر نکلی، اور وہ تخت 7ویں محل کے اندر بڑا محفوظ تھا۔ آپ نے فرمایا کون اس تخت کو لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت طاقتور جن بولا انا آتیک بہ، میں اسے لے کر آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، ابھی صبح ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو تاخیر ہو جائے گی، یہ تو قریب آ گئی ہے، جلدی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ کے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی اور زبور کا علم رکھنے والے کی قوت کا ذکر کیا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کا وہ نیک بندہ جسے کتاب اللہ زبور کا علم تھا، اور وہ اللہ کے ولی حضرت آصف بن برخیہ تھے۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں تخت لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کب لے کر آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لاؤ، آپ کو یہ کہنا تھا کہ تخت سامنے موجود تھا۔ اس سے ولی کی شان اور طاقت کا علم ہوتا ہے۔ جب یہ مقام سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی ولی کا یہ مقام ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو اولیاء، اور خصوصاً جو اولیاء کے سردار ہیں سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ اب جب آپ نے یہ تخت دیکھا تو آپ نے ایک جملہ کہا ھذا من فضل ربی۔ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو یہاں سے جو بھی اشتہار جاری ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی ہے ھذا من فضل ربی۔